بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر مصطفیٰ میں یہ آیت، یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے، اور اس پورے سورے کے اندر جو اللہ نے آیات رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمارے سوالات کے جوابات رکھے ہیں، ان میں سے ایک موٹا سا حل مسئلے کا یہ ہے، جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے سوالات کے جوابات ہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ بھائی بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ وہ بیٹا جسے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے وہ بھی نبی کی اولاد، جو پھینک رہے ہیں وہ بھی نبی کی اولاد۔ ایک جملہ علمی کہوں گا، ملتان کا علمی ماحول میری بات تک پہنچے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اجماع پر، غلطی پر اجماع نہیں ہوتا۔ کہیں اجماع ہوا تھا، بھائی آپ میرے ساتھ رہیے، کہیں اجماع ہوا تھا اور کہا گیا تھا بس کیونکہ اجماع ہو گیا تو اب غلطی پر اجماع نہیں ہوتا۔ اجماع ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی، جب سب متفق ہو جائیں تو غلطی پر اتفاق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے، توجہ، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا سورہ مبارکہ یوسف میں، سارے بھائیوں نے اجماع کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، غلطی پر اجماع تھا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی غلطی پر ہو اور اجماع کر لے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ بھائی اہل دقت نے توجہ کی، میں اس کا ممنون ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نبی کی اولاد ہو کر نبی کے کو دکھی کر رہے ہیں، نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہوا اور پال بھی نبی رہے ہیں۔ نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ کہا جاتا ہے نا صاحب، اولاد اس لیے ناہنجار نکل رہی ہے کہ حرام کھلا دیا، تو نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ ایسا پاک مال کھانے والے بھی نبی کے خلاف، نبی کو رنجیدہ کرنے والے۔ یہاں حضرت یوسف کا تم نے مجھے ایک طرف اشارہ دے دیا۔ میں شاید ان لوگوں میں سے ایک حقیر فقیر ہوں جو سنی شیعہ اتحاد کے اوپر جتنی میری کوشش ہے کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وحدت کے لیے، اتحاد اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ تو ایک جگہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سارے علماء اکرام بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے کہا جی ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جب 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا تھا گھر میں کہ ذرا ادب سے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ اور گھر کی خواتین کو بھی، گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ ارے دوپٹہ سر پہ رکھ لو، ارے ذرا سنبھل کے بیٹھو، کوئی لیٹا ہوا ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے اٹھ کے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد کا پیغام ملتا ہے، ہمارے تو گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں بڑے بھائی ہیں، ہم تو سب مل کر بڑا بھائی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہی چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ اور وہ ایک تو یہ سورہ یوسف قرآن مجید کا سورہ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام۔ یہاں حضرت احدیت نے، اللہ نے حضرت نوح کا انتخاب کیا ہے، ان کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ جی بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ جب طوفان آنے لگا، پانی بڑھنے لگا، اور حضرت نوح نے آواز دے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم ڈوبنے سے بچ جاؤ، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ۔ تو بابا کا کہنا نہیں مانا اور کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ پہ چڑھنے لگا۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور پانی بڑھ رہا تھا۔ جی میری تو دانست یہ ہے کہ شاید پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ وہ غزل کے 2 مصرے کہہ دوں گا تو ممبر کی بے ادبی ہوگی، مگر ایک مصرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، خود تو ڈوبیں گے، وہ آپ بولے میں نہیں بول رہا۔ جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تو یہ کسی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ مجلس میں میری قسمت اچھی ہے کہ جوانوں کی تعداد کافی ہے۔ میں ایک جملہ ان کی نصیحت کے لیے ضرور کہوں گا، اپنی دوستیوں کو پرکھ کر قائم کرنا۔
ہر ایک سے دوستی نہ کرنا. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. ہر مسکرا کے دیکھنے والا حبیب نہیں ہوتا. توجہ ہے. ہر ایک ساتھ بیٹھنے والے کو راز کی باتیں نہیں بتاتے. یہ بہت دوستی کا عنوان بڑا سنگین ہے اور بڑا سنجیدہ ہے. ہر ایک کو اپنا دوست نہیں بنانا. دوستی کرنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ دوست بنے. میں جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، دوست دنیا میں وہی ہوتا ہے جو آخرت میں بھی دوست رہ سکے، لیکن جو آخرت میں دشمن بن جائے وہ دنیا کا واقعی دوست نہیں ہے. لہذا کسوٹی اور فارمولہ یہ ہے کہ دوستی کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا اور رستہ بنا تو حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ان کے چاہنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا. یعنی ایک دوست حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ایک دوست فرعون کے لشکر میں. وہ دوست کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کے لشکر میں آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگا کہ میں آخر میں آ جاؤں تاکہ اسے آواز دے کر اپنے ساتھ ملا لوں. توجہ ہے. مگر ہوا کیا؟ سارا لشکر حضرت موسیٰ کے باہر نکل گیا. یہ دوستی کی وجہ سے اندر رہ گیا اور ڈوب گیا. تو اگر دوست میرا کسی اور قبیلے کا ہے، توجہ، اور وہ قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے، بھائی ہر ایک خود طے کرے گا، میں تو ایک فارمولہ دے رہا ہوں. اگر قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ ملانا اور ہے، دوستی اور ہے. دوستی کے پیمانے کچھ اور ہیں. ہر شخص دوست نہیں ہے. یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا. حضرت نوح کا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا، لہذا اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کو منتخب نہیں کیا. پھر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے منتخب قرار دیا. آل ابراہیم میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے خاص طور پہ جو نبی قرار پائے، ایک حضرت اسحاق نبی، ایک حضرت اسماعیل نبی. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت بنیامین سے 600 نبی. یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں 600 سے زیادہ نبی. یہ سب آل ابراہیم ہے جن کا انتخاب ہو رہا ہے. یعنی ایک بھائی کی اولاد سے اللہ نے 600 سے زیادہ نبی بنائے، اور حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی بنایا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمارے نبی، آخری نبی، وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. اینڈ میں آخر میں آ کر ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے، اور ادھر حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے اللہ نے سینکڑوں نبی قرار دیے. تو یہ آل ابراہیم کا انتخاب تھا.